انہاں کیا کہ تم نہیں پہچانے وہ علی ہے وہ دے کہ ان فاصلہ دا کوئی مقام نہیں وہ چاہے تے ساری کائنات دیاں نقاباں نچوڑ کے آخری کونے میں پہنچ جس ویلے انتقال ہویا تو سرکار علی علیہ السلام جنازہ تیار ہویا میرے مولا علی علیہ السلام مدائن پہنچے کفن مل گیا ہویا ہاں میرے مولا علی علیہ السلام بھی آواز دیئے السلام علیکہ یا صحابی رسول اللہ کفن وچو آواز دیئے وعلیکہ السلام یا امیر المومنین میرے مولا علی علیہ السلام نے جس ویلے جنازہ پڑھایا تعویذ قبر بند ہویا کہ پتر پریشان ہو کے قبر تے بہ گیا آواز آتی ہے کہ میرے مولا فرمیتے ہیں کہ ہون پریشان کیوں ہیں کہ دے کیا جائے کہ مولا پریشان اس واسطے ہاں کہ ہون میرا بابا قبر چھے اللہ جانے قبر فرشتے سوال جواب کیڑا کر سے جس میں آخر سوال جواب کیڑا کر سے اس ویلے میرے مولا علی علیہ السلام کی آواز آتی ہے جے آنکھیں تے فرشتیاں دے سوال جواب تینو سناوا کیا مولا ہاں سناؤ مولا نے آکھیا کہ کان قبر دے نال لا جس ویلے اس نے کان قبر دے نال آیا فرشتے آسمان کو نازل ہوئے انہوں نے پہلا سوال کیتا مرحبا کا تیرا رب کون ہے جناب سلیمان دی آواز آئی تیرا محمد رب ہے او ہو گیا سلیمان دا رب دوسرا سوال کیتا کہ تیرا دین کیڑا ہے جناب سلیمان نے آکھیا میرا وہ دین ہے جڑا محمد لے کے آئے تیرا امام کون ہے جس ویلے امام کا سوال ہوئے اس ویلے جناب سلیمان دی آواز دیئے میرا وہ امام ہے جڑا میرے پتر رو میری آواز پہ سناتا ہے یعنی اے صحابی دا مقام ہے ایک عام بندہ کو صحابی نہیں بن سکتا صرف محمد مصطفیٰ دے سامنے بے کہ نیت کھوٹی ہوئے تے آنکھیں نہ صحابی صحابی وہ ہوتا ہے جیڑا محمد مصطفیٰ دے دروازے تے آنکھیں رک جائے کدی غور ہوتا ہے کہ جیڑے صحابیاں کو دین لینا لینے انہاں دا دین ہو رہے اہل بیت دا دین ہو رہے اس صحابی کو لوگوں نے دین کیوں لیا ہے انہاں کہا کہ یہ صحابی اس واسطے لیا ہے کہ یہ صحابہ اکرام نبی پاک دے نال رہے لیکن اس گل تے جس ویلے غور کیتا تو پتہ لگا کہ بے شک محمد دربار چ ہون صحابی نال ہے میدان چ ہون صحابی نال ہے سفر چ ہون صحابی نال ہے کسے ہور مقام تے گئے ہون صحابی نال ہو سکدا ہے محمد مصطفیٰ جس ویلے اپنے دروازے تو اندر آ جاواں صحابی باہر اندر جا نہیں سکدا جنہ لوگوں نے ازواج مطہرات کو دین لیا ہے وہ ازواج مطہرات بے شک پاک ہیں بے شک اللہ دیا بیویاں ہیں پاک نبی دیا بیویاں ہیں اللہ دے نبی جتنی دیر دروازے تو اندر رہیں گے بیویاں اندر رہیں گیاں بیویاں جس ویلے دروازے تک آون گیاں محمد مصطفیٰ پہلا قدم باہر رکھن گے بیوی باہر نہیں آ سکتی بیوی نو اے پتہ کوئی نہیں جو محمد مصطفیٰ باہر کی کر دے رہے صحابی نو اے پتہ کوئی نہیں محمد اندر کی لے جاتے لیکن آپ بسا دین اہل بیت کو لوگ کیوں لیا ہے اہل بیت وہ ہستیاں ہیں اگر محمد مصطفیٰ دربار چہون اہل بیت نال اگر میدان چہون اہل بیت نال اگر سفر چہون اہل بیت نال اگر سجدے وچ ہون اہل بیت نال اگر محمد اپنے گھر دے اندر ہون اس ویلے بھی اہل بیت نال محمد باہر ہون پھر بھی اہل بیت نال اس واسطے شیعہ نے اہل بیت محمد کو دین لیا ہے اور لوگ آہدیں کہ اہل بیت کو فلانا افضل ہے فلانا افضل ہے اہل بیت کو اللہ نے جڑی فضیلت دیتی ہے کائنات وچ ہور کسے ہستی نہیں آج میں اس بی بی دی شان دے دو جملے جناب نے سناواں جڑی پوری کائنات دیاں عورتاں دی سردار ہے دنیا دی کوئی بھی دستور ہوئے اس دیاں ترے پوزیشناں ہوندیاں پہلے بیٹی ہوندی ہے پھر زوجہ بنتی ہے اور پھر ماں بنتی ہے انجے گائے
مکمل تا ہوندی ہے جے وہ بیٹی بھی ہوئے وہ زوجہ بھی ہوئے وہ ماں بھی ہوئے پھر مکمل ضابطہ حیات بن سکتی ہے لوکاں واسطے ہدایت بن سکتی ہے لوکاں واسطے رہنمائی دا راستہ بن سکتی ہے لیکن ویکھدے ہیں طریقے اسلام میں چونکہ وہ کیڑی بی بی ہے جڑی مکمل ضابطہ حیات ہے اگر تاریخ اسلام کو ویکھیا جائے تو سب تو پہلے جناب حوا سلام اللہ علیہ اس بی بی نو اگر ویکھیے کہ وہ زوجہ بھی ہے ماں بھی ہے لیکن بیٹی نہیں مکمل ضابطہ حیات نہیں انہاں کے بعد اگر جناب مریم نو ویکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ گرامی وہ بیٹی بھی ہے وہ ماں بھی ہے لیکن زوجہ نہیں مکمل ضابطہ حیات نہیں انہاں کے بعد اگر تاریخ اسلام میں ویکھیے مسلمانوں کی تاریخ میں ویکھیے تو جناب عائشہ اگر انہوں ویکھیے کہ وہ بیٹی بھی ہے زوجہ بھی ہے لیکن ماں نہیں مکمل ضابطہ حیات نہیں آگے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بیٹی بھی ہے زوجہ بھی ہے ماں بھی ہے لیکن غور کر بیٹی ہے تو نبیوں دے سردار بھی اگر تھکے نہیں ہو گئے بیٹی ہے تو نبیوں دے سردار بھی اگر زوجہ بڑی ہے تو ولیاں دے سردار بھی زوجہ بڑی ہے تو ولیاں دے سردار دی اور اگر ماں بڑی ہے تو جنت دے سرداراں دی ماں مولا تھوڑی زندگی کرے جنت دے سرداراں دی ماں میں ایک لفظ انج کیا ہونا تھا اللہ نے پوری کائنات دیا سرداریاں دیتی ہیں یہ سبھی بھی مولا توڑی زندگی کرے ایک مخدومہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے بہت ساریاں فضیلتاں دے نال نوازے میری سائنس کا ایک لقب ہے بطول بطول ہر بی بی بطول نہیں ہو سکتی بطول بھی ایک بزرگ علماء نے میں نے تاریخ سے جنہی میں جناب ذکر پہنچانا چاہنا وہ فرمیدے نے کہ ایک بطول ہر بی بی دا لقب نہیں ہو سکتا انہاں فرمایا کہ ساری بطول اس واسطے جنہی ساری زندگی دے ہر سال پوری زندگی دے ہر سال دے ہر مہینے دے ہر مہینے دے ہر ہفتے دے ہر ہفتے دے ہر دن دے ہر گھنٹے دے ہر گھنٹے دے ہر منٹ دے ہر سیکنڈ دے ہر لمحے وچ جیڑی اللہ دی عبادت دے وچ مصروف رہے اس کو بطول مولا تھوڑی زندگی اور لوگ آگ دیں کہ وہ تے اپنے بچیاں دی خدمت بھی کر دیا سان وہ اپنے شوہر دے بھی خدمت کر دیا سان انہاں واسطے کھانا بھی بنا دیا سان عبادت تیرے ویلے کر دیا سان تیری عقل دی سمجھ نہیں آوندی حسنین شریفین واسطے کھانا بنانا بھی عبادت ہے سرکار علی علیہ السلام واسطے کھانا تیار کرنا عبادت ہے بلکہ میں ان کے کھانا بنانا تے اس بہت بڑی عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے چہرہ ویکھنا عبادت ہے النظر الی وجہ علی عبادت پاک محمد مصطفیٰ دا فرمانے گرامی ہے صحابی رسول نے جس میں سنیا کہ ایک دن دا واقعہ ہے وہ بیان کر دیں گے اہل سنت یا کتابیں موجود ہیں کہ جدا نبیوں دے سردار نے ایک فرمان جاری کیتا تے ایک دن دا واقعہ ہے کہ جناب ابو بکر اور پاک محمد مصطفیٰ اور علی علیہ السلام پاک رسول دے گھر تشریف فرمائے پریشان بھی ہونا تشریف فرمائے کہ جناب عائشہ روایت کریں گے وہ آدھی ہے کہ میں گھر
گھر دے کام کاج کردیا ہویا یہ مہربانی کرو جتنے جگہ لگ جائے ہے یہ مجلس پاک ہو رہی ہے ہر بڑے اٹھنا بینا اچھی بات نہیں کیونکہ مجلس پاک ایک بار بندہ اٹھ کے ادھر لگ جائے کہ وہ سارا رابطہ ختم ہو جائے جس ویلے وہ جناب عائشہ روایت کریں دیا کہ میں گھر دے کام کاج کردے آیا کافی دفعہ اندر آئیاں کافی دفعہ باہر آئیاں میں غور نہ ویکھیا ہے کہ میرا بابا گل کرے ہا نبیاں دے سردار نال لیکن ویکھے ہا علی دے چہرے آدن جس میں کافی دفعہ میں گھر دے کام کاج کردے آیا اندر آئیاں کافی دفعہ باہر آئیاں میں غور نہ ویکھے میرا بابا گل کرے ہا نبیاں دے سردار نال اور ایک کی بدی ہے علی دے چہرے آدھے تھوڑی دیر دے بعد اے بی بی آدھی ہے کہ محفل ہوئی ہے برخاست میں آکھے کہ بابا بڑا نقصان کیتا ہی کیڑا نقصان آواز آدھی ہے کہ میں کافی دفعہ بیکھے تسی گل کر رہے ہو نبیاں دے سردار دے نال تے بیکھ رہے ہو علی دے چہرے دے اے اپنی بھی دے پاس دیکھ کے آدھے کہ بھی میں نقصان کرنے والا بندہ نہیں آدھے میں کافی دفعہ پاک محمد مصطفیٰ کو سنے ہیں کہ علی دا چہرہ بیکھنا عبادت ہے میں ایک ٹائم جو دو عبادت کر رہے ہیں محمد نال گل کر کے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں علی دا چہرہ بیکھ کے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت قبول نہ ہوندی ہے بندے دی نیت نہیں تو بی بی پاک دا جیڑا میں جملہ جناب جو سنانا چاہتا ہاں کہ یہ کوئی عام مستور نہیں یہ او بی بی ہے جن دے متعلق ایک واقعہ مل ہے کہ ایک دن سرکار حسنین شریفین نے اپنی حویلی دے وچ بیٹھ کے یہ تختیاں لکھیاں یہ جڑے سکولاں دے وچ بچے تختیاں لکھے اور جس ویلے حسن تے حسین نے تختیاں لکھیاں تختیاں لکھ بیٹھے حسن نے حسین دے پاسے لکھا حسین نے حسن بادشاہ دے پاسے لکھا حسن دی آواز آندی ہے میر خط میرا سونا جس میں آکھا نا خط میرا سونا تو میرے مولا حسین دی آواز آندی ہے لڑن دی ضرورت دی کوئی نہیں اور سامنے بیٹھی ہے ماں زہرا ماں دی کوئی فیصلہ کرا رہے ہیں کہ خط کہندا سونا تو بھی نال ٹردے ٹردے ماں زہرا دے کول آئے ماں دے پاس لے کے دے کہ اماں اساں دوواں پیراں نے تختیاں لکھیاں حسن آخدے میرا خط سونا ہے میں آخدا میرا خط سونا ہے تسی ویکھ کے دسو کہ خط کہندا سونا ہن کائنات دے فیصلے کر سکدیاں لیکن جس ویلے میری سین نے دیکھیا ہے تے دیکھیا دیاں کہ میرا بیٹا یہ فیصلہ میرے کول نہ کرواؤ بلکہ اپنے باپے علی کول کرواؤ سرکار حسنین شریفین ٹردے ٹردے بابے علی دے کول آئے آدھن کے بابا اساں دوواں ویراں نے خط لکھیا ہے تختیاں لکھیاں تسی ویکھو تے فیصلہ کرو کہ خط کہندا سونا ہے ہن کائنات دے امام فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن میرے مولا علی علیہ السلام دی آواز آتی ہے کہ میرا بیٹا یہ فیصلہ میرے کول نہ کرواؤ یہ نانے محمد کول کرواؤ جڑے ویلے دو بیٹی ٹردے ٹردے نانے محمد کول آئے نانے محمد کول آ کے آدھے کہ نانا کہ اساں تو سب دوواں ویراں نے تختیاں لکھیاں تسی فیصلہ کرو کہ خط کہندا سونا ہے پاک محمد مصطفیٰ کائنات دے پوری کائنات دے مالک ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ دی آواز آتی ہے کہ میرا بیٹا رک جاؤ میں جبریل تو پوچھتا جبریل تو پوچھتا جبریل حاضر ہوئے میرے مولا دی آواز آتی ہے جبریل دسا سکتا ہے خط کہندا سونا ہے اس میں جبریل دی آواز آتی ہے مولا تسی آپ فیصلہ کرو کبھی نوکراں نے سرداراں دے ذاتی معاملات وچ مداخلت کیتی ہے جبریل واپس کیا آسمان تے اللہ کو پوچھ کے پھر واپس آیا پیغام اللہ دی طرف لے کے آیا محمد مصطفیٰ دے جبریل نے آکے آکھیا کہ محمد مصطفیٰ اللہ پہ آہدائے کہ میرے بدر دا نام زہرا میری بدر دا نام ہے زہرا
جیڑا فیصلہ زہرا کرے وہ میں اللہ دا فیصلہ جیڑے ویلے پاک محمد مصطفیٰ نے جبریل کی یہ گل سنی سرکار حسنین شریفین دے پاس ڈیک کہتے ہیں میرا بیٹا تو بھی جا کے ماں زہرا کو فیصلہ کراؤ حسنین شریفین ٹردے ماں زہرا دے کول آئے ماں دے پاس ڈیک کہتے ہیں کہ ماں اسی پہلے ہی تو ہاڑے کول آئے ہیں تو سانے بابی علی کول بھیجیا بابی علی نے نانے محمد کول بھیجیا نانے محمد نے جبریل کو پوچھیا جبریل نے اللہ کو پوچھیا اللہ نے پھر تو ہاڑے کول بھیجیا اما ہون تے دسو کہ خط کہندا سونے تو اس ویلے میری سین دے گل وچ ایک موتیاں دا ہار آئی اس ہار دے وچ 7 موتی ہے میری سین کی آواز آتی ہے کہ میرا بیٹا میں یہ ہار لہاندی ہاں اس دا دھاگا توڑے دیاں موتی زمین دے بکھر ویسن جیڑا زیادہ موتی جائے گا اس کا خط سن میری سین نے وہ ہار لہایا اپنی مبارک ہاتھاں دے نال دھاگا توڑیا 7 موتی زمین تے بکھر گئے 3 حسن نے جائے 3 حسین نے جائے چوتھے دے پاسے حسن نے بھی ہاتھ بتایا حسین بادشاہ نے بھی ہاتھ بتایا اللہ دی نظر پہ گئی آواز آئی جبریل جلدی کر جا کے موتی دے 2 ٹکڑے کر ادا حسن چاہے ادا حسین چاہے میں نہ حسن دی برادری برداشت کر سکدا نہ حسین دی برداشت لیکن افسوس اس گل دا کہ دنیا نے اس بی بی دی شان نو پہچانیا یہ او بی بی ہے جس نو پاک محمد مصطفیٰ اپنی زندگی دے وچ صحابیاں دے سامنے اٹھ کے استقبال کرتے ہیں دین جس ویلے میری سین دربار چاہے آ تو نبیاں دے سردار دیدہ اٹھ کے استقبال کرے نا جس ویلے محمد مصطفیٰ اٹھے نا تے سارے صحابی اٹھے نا ہن زہرا دے دل وچ یہ گل ہے جو صحابی میرا احترام کرے لیکن بابے تو بعد انہاں صحابیاں نے میری سین نو کوئی انج دا روایا ہے انج دا روایا ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں سب تو زیادہ رومن والے لوگاں دے وچ بی بی دا نام لکھیا ہے بہت تھوڑی زندگی بابے تو بعد دینی رہی ہے 72 یا 90 دن دی زندگی ہے بابے تو بعد لیکن وہ پورے 72 اور 90 دن بی بی ساری زندگی روندے آگے جس ویلے جناب خدیجہ الکبریٰ دا انتقال ہوا ہے تو میری سین جناب خدیجہ الکبریٰ بڑے پریشان ہے نبیاں دے سردار بی بی دے پاس لے کے فرمایا کہ خدیجہ پریشان نہ ہو اللہ دا میرے نال وعدہ ہے کہ جنت وچ میری زوجہ تو ہی ہوگی میری سین فرماتے ہیں کہ نبیاں دا سردار میں اس واسطے پریشان نہیں کہ میں دنیا چھڑ کے جا رہی ہوں بلکہ اس گل تو پریشان ہوں کہ میری دھی میرے تو بعد روے نبیاں دے سردار دھی دے پاس لے کے فرمایا کہ میری دھی تیری ماں میرے نال اصل گل نہیں بھی کر دی ماں تو پوچھ میرے کلو کی چاہتی میری سین جناب زہرا سلام اللہ علیہ ماں دے کول آئے آدھن کی اماں مینو دسو کی چاہتی ہو کان دے وچ میری سین دی آواز آتی ہے پاپے نو اپنی آباد مینو کفن پوا دے جس ویکھے نے اپنی آباد مینو کفن پوا دے میری سین نے جس ویلے بابے دے نال گل کیتی ہے میرے مولا محمد مصطفیٰ دی آواز آتی ہے خدیجہ کی ہوئی گلاں کری دی ہے تیرا سلام تے بڑا خرچ ہوئے
پورا اسلام تیرا مقبول ہے، میرے کو کچھ اور ہو گے آواز آندی ہے نبیوں دے سردار میں اور کچھ نہیں منگدی کیو کچھ ہاں میرے نال وعدہ کرو کہ میرے تو بعد میری دھی روے۔ نبیوں دے سردار نے فرمایا ہاں کہ میں یہ وعدہ کردا کہ میری زندگی چراوا زارا نہیں روے گی، لیکن تسی غور نہیں کیتا پاک محمد مصطفیٰ دیاں اکھی بند ہویاں، لوگاں نے زہرا دے دروازے اگ لا دی اور بی بی پاک بابے بعد اتنا رونے جس ویلے بی بی روے ہاں مدینے دی زمین ہل جاوے۔ لوگ میرے مولا علی علیہ السلام آنکھیں نا یا علی زہران آنکھوں کوئی رومن دا ٹائم مقرر کرے اسی آرام نہیں کر سکتے۔ تاریخ آئیے کہ میری سین ساری زندگی جڑی بابے تو بعد گزری ہے اتنا روئی ہے میری سین دے جسم میں جو گوشت ختم ہو گیا ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں۔ ایک علامہ صاحب روایت کریں دن کہ آدھے نا کہ میں ایک جگہ دے مدرس پڑھی، آدھے میں بی بی پاک دی شہادت پڑھی، میں شہادت جس ویلے پڑھ رہا ہاں ایک بندہ درمیان ایک مومن بیٹھا ہویا ہاں جڑا کوکا مار مار کے روندا ہاں، سارے مومن اپنے اپنے گھروں ٹر گئے لیکن وہ بندہ مومن پھر بھی کوکا مار کے روندا رہا۔ آدھن کہ میں اس کے قریب گیا، میں اس نے پوچھا کہ سارے مومن اپنے اپنے گھروں ٹر گئے تو کیوں نہیں گیا، روندا اتنا زیادہ کیوں میں؟ وہ مومن نے کیا ہے کہ مولانا صاحب تسی نہیں جانتے میں ہڈیاں دا ڈاکٹر ہوں، آدھا میں جاندا کہ کسی بھی انسان دی ایک پسلی ترٹ جاوے نا، ایک پسلی ترٹ جاوے جتنی بار وہ بندہ سانس لیندہ ہے وہ دی تکلیف اس کو ہوندی۔ آدھا میں روندا اس واسطے ہاں کہ بی بی دیاں ایک نہیں لی کتنیاں پسلیاں ترٹ گئیاں بابے تو بعد اتنی دیر جیندی کیویں رہ گئی۔ میری سین بابے روے ہاں دن روے ہاں رات روے ہاں جس ویلے کبھی موقع ملے ہاں نا پترا دوواں نوں نال لے کے چاچے حمزہ دی قبر احد دے میدان وچ ٹر جاوے آ چاچے دی قبر تے جا کے چاچے نوں روے ہاں۔ ایک دن ایک یہودی دا اٹھ گم ہو گیا، وہ احد دیاں پہاڑیاں دے وچ اٹھ نوں تلاش کرن واسطے گیا تے اس نے ویکھیا کہ ایک بی بی ایک قبر تے بیٹھ کے روندی ہوئی، وہ جڑے ویلے قبر تے آیا تے دیکھیا کہ محمد مصطفیٰ دی دھی ہے، منہ تے پٹ گیا تے مسلمانوں حیا کرو اتنا زیادہ محمد دی دھی روندی بیٹھی ہے۔ جس ویلے بابے دعا پہلی دفعہ دربار دے پاس ٹری مسلمانوں نے زہرا آندا ڈٹھائے ایک بید پاسڑی کے تنزیہ لہجے دے نال آدے آج پہلی باری دربار دے وچ تے پئیے نو عمران دی آندی او جڑے کدے نہیں دردوں باہر آئی گی وہ عصمت کل نبیاں آدھے نی کوئی نہیں مننی دربار دے وچ تے بھاویں قسم چاوے محمد
نام آیا ہے دیکھیا دے کوئی ثبوت کوئی گواہ میری سین نے بابے دے ہتھانی لکھیے سند پیش کی تیئے چڑوے سند پیش کی تیئے ظالم نے لٹھائے ایک ظالم نے لٹھائے دوسرے نو دیکھیا دے اے محمد دے ہتھانی ہے سند صحابیہ دے وچ ٹنڈی رہی ہے مسلمانوں حیا نہیں آیا اکیلے کے دروازے پہ آ گئے دروازے پہ آ کے تلوار کی میری سین زہرا دی آواز دیے فضا پتہ کر دروازے پہ کون ہے ہو سکتا ہے میرے باپے دی امت پر چامڑی دیمن واسطے آئی ہوئے چلوے فضا نے دروازے تو لٹھائے دیکھیا یہ زہرا جیڑے پر چامڑیاں دیونا ون او ہتھا وچ عقیل ہے کہ نہیں آتے چلوے دروازہ نہیں کھلیا اے دیکھیا دے سین دروازہ لہاؤ نہیں تاسی زبردستی اندر آوے سام میری سین دی آواز آنی ہے مسلمانوں کوئی حیا کرا اے او دروازہ ہے جتنے نبیاں دے سردار رکھویں دے لیکن مسلمانوں حیا لیکن مسلمانہ نے میرے مولا میں گل چرسیاں پائیاں لوگ سوال کر دیں کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں چاہیے کہ جس ویلے محمد مصطفیٰ دی انتقال ہوئے نا ایک ظالم سندا پیا محمد مصطفیٰ نے علی علیہ السلام نے وصیت کہتی ہے یا علی میرے تو بعد تلوار نہ چاہیے اور جس میں ظالم نے سنے ہیں نا کہ جس میں یہ بیلا آئے یہ انہاں دے پاس لے کے دے میں زمانہ دینا علی تلوار نہیں جا سکتا اس واسطے مسلمانہ دا حوصلہ بن گیا میری مولا علی دے گل چ رسیاں پائیاں دربار چ لے کے آگے جس میں دربار چ میرے مولا علی علیہ السلام آئے نا اس میں سلیمان دے پاس لے کے دن سلیمان جا میری طرف جا کے محمد دی دین و آگ بددعا نہ کری زمین غرق ہو اس سلیمان نے کیا دے مولا تمہانوں کی میں پتہ ہے جو سین بددعا پہ کریں دے مولا علی علیہ السلام دی آواز آئیے میں بھیکتا پیا مسجد یا دیواراں ہلتیاں پیا سلیمان جلدی نال نبیان دے سردار دے دید کول آیا آواز آئیے سین مولا پہ فرمیندے بددعا نہ کرے دنیا اگر کو ایسی جس میں اگر بددعا نہ کرے اس ویلے میری سین دے حق
نانا نے جس ویلے ایو جی نظرانہ پیش کیتا ہے محمد دی تھی دن نو بھی روے ہاتھ رات نو بھی روے ہاتھ. ایک دن جو مسلمان دروازے تے آئے میری مولا علی علیہ السلام نے دروازہ لگایا کہ دیکھ کے دن یا علی سہران آنکھوں کوئی رومن دا ٹائم مقرر کر اسی آرام نہیں کر سکتے. میری مولا علی علیہ السلام دی آواز آئی ہے مسلمانوں میں تہاڈا پیغام زہرا تائیں پہنچیندا. اندر آئے میری مولا دی داڑھی ہنجواں دے نال کھولے جناب زہرا دی آواز آئی یا علی روندے کیوں ماں رو کے دے روندا اس واسطے ہاں پاپے دی امت پئی آخدی ہے کوئی رومن دا ٹائم مقرر کر. بی بی نے کیا دیئے کہ میرے باپے دی امت میرے تو اتنی تانگ آ گئی ہے. وقت گزریا ترے جماعتی ثانی کا دن چڑھیا پاک بی بی گھر دے کام کاج کر رہے ہیں. میرے مولا علی گھر آئے جٹھائے جناب زہرا گھر دے کام کاج کر رہے ہیں. آواز آئی ہے زہرا تسی بیمار ہو کام کاج کیوں کر رہے ہو؟ بی بی رو کے دیئے یا علی آج رات میں نو بابا خواب وچ ملے میں نو میرے بابے نے دسیا ہے کہ میں آج دی دن تہاڈے گھر دی مہمان ہاں. میں گھر دے کام کاج اس واسطے پکے رہنی ہاں کہ میرے تو بعد ہو سکتا ہے میرے بچے بھوکے رہے